لیکن سب سے پہلے مختلف زاویوں سے بات کرتے ہیں فیض حمید صاحب اور ان کے کورٹ مارشل پر. ہمارے پہلے مہمان ہیں اشتر اوصاف صاحب، معروف قانون داں ہیں اور سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہیں. اوصاف صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ جنرل فیض حمید کا جو مقدمہ ایک پیچیدہ مقدمہ ہے اور اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جی ان پہ جو الزام ہے کہ جی سویلین معاملات میں، سیاسی معاملات میں انہوں نے مداخلت کی. کیا اگر ان کا کوئی سویلین ساتھی بھی ہوا تو اور وہ ملوث پایا گیا تو اس کا ٹرائل کیا ہوگا؟ اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا؟ اس کو کہاں کھینچ کے لے کے جایا جائے گا؟ جی دیکھیے، بات بہت اتنی پیچیدہ نہیں ہے. ابھی جو کیس چل رہا ہے جس کے اوپر ان کو چارج شیٹ کیا گیا وہ 9 مئی کے اور یہ جو مئی کے واقعات ہیں اس کے ہو رہے ہیں. لیکن بھی جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ تو خیر پبلک الزامات ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی اس کی بات گشت چلتی رہی. سپریم کورٹ نے احکامات دیے منسٹری آف ڈیفینس کو اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی. انویسٹیگیشن کے بعد انکوائری ہوئی. انکوائری کے بعد ان کا یہ ٹرائل ان کو کسٹڈی میں لیا اور اس کا یہ انڈائٹمنٹ ہو گیا ہے. یاد رکھیے کہ جو میجر جو پرنسپل ایکیوز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو باقی لوگ بھی شامل ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی آئیں گے. اور یہ ایک تاکہ کنفلکٹنگ اگر ٹرائل کسی اور جگہ پہ ہو اور فوجی کا ٹرائل کہیں اور ہو تو اس کے اندر کانفلکٹ آ سکتے ہیں، کرنا ہوتا ہے. تو ان کو بھی اگر اس کے اندر شواہد ہوں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے یا کوئی کنسپریسی تھی یا یہ سارے سلسلے تھے تو پھر وہ ہوگا. اور یہ وہ ہیں جن کو آپ سویلین کرائمز کہتے ہیں، جو انہوں نے جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. جو دوسرا معاملہ ہے وہ سویلین کرائمز نہیں ہے، وہ ہیں معاملات جو کہ ملک کے سالمیت کے خلاف 80 جو آپ کی فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ، توڑ پھوڑ، آرسن، یہ ساری چیزیں، وہ جو ہے اس کا نوعیت ڈفرینٹ ہے. اور اس کے اندر وہ بھی اس کے اندر سارے شامل ہو سکتے ہیں. بٹ اصل بات پتہ کیا ہے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ امپورٹنس اس لیے رکھتا ہے کہ عرف عام میں سمجھا یہ جاتا تھا کہ جو طاقتور لوگ ہیں اور جو فوجی جنرل ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. تو یہ اب آ گیا کہ جو پالیٹکس میں اس طریقے سے میڈل کریں گے اور آپ دیکھیں گے ایک روایت ہے، ایک روایت کی ابتدا ہے، نئی روایت کی ابتدا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا، کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا، کیونکہ فوج میں خود احتسابی کے نظام تو ہمیشہ سے ہے. کوئی ہائی پروفائل میرے خیال میں کبھی ملزم نہیں سامنے آیا، نہیں ہوا کہ جو آئی ایس آئی کا چیف ہو. جی ہاں، کیونکہ ان کو تو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا. تو وہ اور ہاتھ بھی آپ نے دیکھا کس نے لگایا ہے، خود ہی نہیں لگایا نا. بلکہ روایت پڑ گئی ہے اوصاف صاحب کہ جو بھی مطلب ہے افسر ہوگا اس کو سوچنا پڑے گا کہ میں ہمیشہ اس کرسی پہ نہیں رہوں گا، کل کو جب میں اتر جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، اسی قسم کا. تو ایک تو یہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی فیلڈ کورٹ مارشل کے جو ایک وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور ایک عام سویلین کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے؟ کیا ملزم کے حقوق میں کچھ کمی آ جاتی ہے اگر اس کو ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہو یا سویلین کورٹ میں ہو تو اس کو ذرا کچھ زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ جی اس میں کچھ یوں ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ماورائے قانون چیز ہے. نہیں، اگر آپ ملٹری ایکٹ کو دیکھیں، آرمی ایکٹ کو دیکھیں، نیوی ایکٹ کو دیکھیں، ایئر فورس ایکٹ کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے اندر بھی CRPC جو ہے وہ لاگو ہوگی، اس میں بھی قانون شہادت لاگو ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پورا ججمنٹ نہیں لکھنا پڑتا، گلٹی اور ناٹ گلٹی لکھنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ریزن نہیں دینے ہوتے، لیکن آپ کو ایویڈنس پھر بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر یہ سارے سلسلہ کریں. آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی جو ٹرائلز ہوتے ہیں، کرمنل ٹرائلز،
وہاں پہ جیوری جو ہے وہ گلٹی یا ناٹ گلٹی کی بات ہی کرتی ہے نا. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وین یو آر بینگ ٹرائیڈ بائی یور پیئرز، جب آپ کو آپ کا ٹرائل جو ہے وہ جج نہیں کر رہا، آپ کے اپنے ساتھی کر رہے ہیں، آپ کے جیسے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس طریقے سے ہے. لیکن جو اس کے اندر پہلے والے ٹرائل سے اور اب والے میں فرق یہ ہے کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے کیس کے بعد یہ طے پا گیا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹس میں بھی جو ٹرائل ہوں گے اس کے اندر رائٹ آف اپیل بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل ریویو بھی ہوگا. درست. اچھا کیا یہ ہوتا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب پہ مطلب الزام ثابت ہو جاتا ہے، ابھی تک تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ملزم ہی ہے نا وہ، اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کیا وہ کسی سویلین عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بالکل حرف آخر ہوگا یا ملٹری جو پروسیس ہوگا وہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو اپیل ہوگی جو آرمی ایکٹ کے تحت ہے. اوکے. اس کے بعد جوڈیشل ریویو ہوگا، اور جوڈیشل ریویو جو ہے وہ یعنی جوڈیشل ریویو سے مراد یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر جا سکیں گے. اور ہائی کورٹ میں جو جانے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک، یہ پروسیجر صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا، پروسیجرل انفرمٹی ہے. نمبر 2، میلس اور میلا فیڈے ہے، اور یعنی ان کو کسی انتقامی کارروائی کے تحت یہ کیا گیا ہے. درست. اور تیسرا کہ قانون کا اطلاق غلط کیا گیا ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے. کوئکلی اگر مجھے ایک اور آپ نے کچھ تذکرہ کیا تھا 9 مئی کے واقعات سے، مطلب ظاہر کہ جوڑا گیا اس واقعات سے، اور وہ ایک بہت ہی مطلب سیریس چارجز ہیں. اچھا اس میں اگر سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی ملوث کر دیا جاتا ہے اور پھر ان پہ ظاہر ہے کہ فوجی جیسے آپ فرما رہے کہ مقدمہ چلے گا، اس کے کیا اثرات مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سول رائٹس گروپ ہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن پھر یہ ایک عالمی نوعیت کا بھی معاملہ بن سکتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل ایک اور قیدی اگر آ جائے اس پہ مقدمہ فوجی عدالت میں ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی دنیا سے کوئی پریشر ہوگا پاکستان پہ، ایک بلا وجہ کا ایک ایشو بن رہا ہوگا جو دباؤ آ سکتا ہے؟ جی ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ اپنے امیج جو ہے اس کو باہر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جس طرح برما میں یا ایسے ممالک میں ہوتی ہیں. آپ کے سامنے یہ میں معاملہ گیا تھا نا جناب، اس کا ہندوستان لے کے گیا تھا، تو ہندوستان کو نے وہی ساری باتیں کی تھی جو کہ آج کی دنیا میں یہاں پاکستان میں ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہوئے ہوتا ہے. تو عالمی عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بہت زیادہ مطلب ہمیں اپنے اس کا پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بقول آپ کے اشتر صاحب بہت شکریہ. مجھے کان میں کہا جا رہا ہے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.